اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا مثال اس شخص کی جو ایک بستی پر گزرا کہ وہ بستی اپنے چھتوں کے بل گری پڑی تھی، تو اس نے کہا یا اللہ اب تو اس بستی کو زندہ کیسے کرے گا، یہ تو اجڑ چکی ہے، ویران ہو چکی ہے۔ وہ شخص کون تھا؟ اس آیت میں کس شخص کے واقعہ کا ذکر ہے؟ مفسرین کرام اگرچہ اس میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ کافر تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی تھا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس کا نام نہیں لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، مثال اس شخص کی جو ایک بستی پر گزرا کہ وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، ویران ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی۔ تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اب اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا، اب یہ بستی دوبارہ کیسے آباد ہوگی؟ تو کہتے ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے۔ کچھ مفسرین کرام نے یہ قول ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس بستی سے گزر رہے تھے اس بستی کا نام بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس بہت ہی خوشحال بستی تھی، اس کے لوگ بڑے ہی نیک صالح تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے تھے، رسولوں کی رسالت کو مانتے تھے۔ وہ بیت المقدس میں رہنے والے توحید پرست تھے، بڑے نیک وکار تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ ان پر ایک بادشاہ نے حملہ کر دیا جس بادشاہ کا نام تھا بخت نصر، اصل نام اس کا شداد تھا، جس نے ایک جنت بھی بنوائی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کے کیا کہنے، اس نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنوائی۔ پھر جنت بنوانے کے بعد جس دن اس کا افتتاح ہونا تھا اس دن وہ گیا، اس نے دروازے پہ ایسے پاؤں ابھی رکھا نہیں تھا کہ فرشتہ اجل پہنچ چکا، اس کی روح وہیں پر قبض ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بدبخت ہے، میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، میرے جیسی جنت کون بنا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس شداد کو اس طرح ہلاک کر دیا۔ اسی نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تو بیت المقدس کو اس نے ویران کر دیا، اجاڑ دیا، کوئی بندہ زندہ نہ چھوڑا، بہت سارے اس نے مار ڈالے، بہت ساروں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا، پھر اپنے علاقے میں لے گیا، ان سے مزدوری لیتا، ان سے بگار کا کام لیتا، ان سے زمینیں کاشت کرواتا، ان سے باغات کی خدمت لیتا۔ غرض یہ کہ جو بچے کھچے تھے انہیں اس نے غلام بنا لیا، بہت ساروں کو مار دیا اور پوری بستی کو اجاڑ دیا۔ ایک زندہ شخص بھی نہ تھا جو اس بستی کے اندر چلتا پھرتا نظر آئے۔ پوری کی پوری بیت المقدس اجڑ گئی، ویران ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بڑے طویل عرصہ کے بعد وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ بستی تو بہت بڑی ہے لیکن چھتوں کے بل گری پڑی ہے، اس بستی کے اندر کوئی زندہ شخص مجھے نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی کے اندر داخل ہو گئے، گھومتے رہے، پھرتے رہے، ادھر ادھر دیکھتے رہے، پر کہیں کوئی شخص نظر نہ آیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ باہر باغ ہے جو بہت ہی پھلوں کے ساتھ لدا ہوا ہے، وہاں پر ہرا بھرا ماحول ہے، انگور کے باغات ہیں، جی آم کے باغات ہیں، انجیر کے باغات ہیں، بڑا خوبصورت ماحول ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کوئی شخص ان کو کھانے والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے تعجب کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بستی تو ویران ہو چکی ہے، کوئی بندہ ایسا بھی نہیں ہے جو ان پھلوں کو کھائے، ان باغات کی سیر کرے،
ان باغات کے پھل جو ہے ضائع ہو رہے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے چونکہ آگے جانا تھا، آپ نے وہاں سے کچھ انجیر بھی لے لیے، کچھ آپ نے انگور بھی لے لیے، اس میں سے کچھ کھائے، کچھ کا شیرہ بنایا، انگوروں کا جوس بنایا، وہ بھی اپنے ساتھ رکھا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام پر پہنچے، دو پہاڑیاں آپس میں مل رہی تھیں، درمیان میں سے ایک گھاٹی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ان گھاٹیوں کو حکم دیا، پہاڑیوں کو حکم دیا کہ تم اس کے اوپر مل جاؤ۔ وہ دونوں پہاڑیاں مل گئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے میٹھی نیند سلا دی۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں فَأَمَاتَهُ، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت والی نیند میں اتار دیا، موت والی نیند آ گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پر سو گئے، اور کتنا عرصہ سوئے؟ روایات کے اندر آتا ہے جب سوئے تھے دوپہر سے پہلے کا وقت تھا، اور جب اٹھے تھے تو مغرب سے پہلے کا وقت تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے پوچھا اے میرے عزیر کتنا دیر سوئے ہو؟ عرض کیا مولا بس آدھا دن سویا ہوں، یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 100 عام، 100 سال، 100 عام، 100 سال تم یہاں پر سو چکے ہو، تم کہتے ہو کہ بس ایک دن یا آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب سنا نا کہ اللہ پاک نے فرمایا 100 سال تم یہاں سو چکے ہو، تو وہ تعجب کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دلیل دیکھنی ہے تو دیکھ لے، جس سواری پر سوار ہو کے آئے تھے، جس گدھے پر، وہ گدھا بھی مر چکا تھا، گل سڑ چکا تھا، اس کی ہڈیاں تک بھی ختم ہو گئی تھی، گوشت پوست اس کا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور پھر آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے انگور کے شربت کو دیکھ، وہ جو انگوروں کا شربت تم ساتھ لائے تھے وہ بالکل تر و تازہ ہے، اس کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوئی، بالکل صاف ہے، شفاف ہے، ستھرا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ انگوروں کا رس بالکل تر و تازہ ہے، لیکن گدھا جو ہے وہ مر کر گل سڑ کر ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو چکی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے تو کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا تھا نا، سب سے پہلے آنکھوں کے اندر ان کی جو ہے نا روح آئی تھی، پھر اس طرح ان کی روح جو ہے نا پورے جسم کے اندر چلتی چلی گئی۔ آپ نے خود کو دیکھا کہ میں کیسے اگ رہا ہوں اور میں کیسے دوبارہ زندہ ہو رہا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے گدھے کو حکم دیا، عرض کی مولا میرا تو طویل سفر ہے، اب میرا گدھا بھی مر چکا ہے، وہ گل سڑ چکا ہے، اس کی ہڈیاں تک ختم ہو گئی ہیں، تو مولا میری سواری کہاں سے آئے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم تیرے گدھے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ حکم دیا اللہ پاک نے، اس کا گدھا بھی جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا آپ کے سامنے، اس کی ہڈیاں جمع ہوئیں جو گل سڑ چکی تھیں، پھر ہڈیوں پر گوشت اگنے لگا، پھر وہ گوشت اگ گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ چمڑا آ گیا، پھر بال آ گئے۔ اس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری بھی تیار ہو گئی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو سلایا تھا، 100 سال کا عرصہ آپ کو سلایا، 100 سال کا عرصہ۔ اب 70 سال کے بعد اللہ رب العزت نے فارس سے ایک بادشاہ بھیجا، جس بادشاہ نے جا کر بیت المقدس پر قبضہ کیا اور دوبارہ وہاں جا کر جو ہے اس کو آباد کیا، دوبارہ تعمیر نو کی، پورے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کیا، پھر اسے آباد کیا۔ پھر وہ جو بچے کچے بنی اسرائیل تھے وہ واپس بیت المقدس آئے اور وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ کم و بیش 70 سال کے بعد اب حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے تھے 100 سال کے بعد، اب 30 سال تو مزید گزر چکے تھے۔ آپ نے دیکھا تو وہ پوری بستی آباد ہو چکی ہے، ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں، ہر طرف مکانات ہیں، آبادی ہے، بندے ہیں، انسان ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے عرض کی مولا واقعی تو ایک اجڑی ہوئی اور غیر آباد ویران جگہ کو اسی طرح آباد کرتا ہے۔